دوستوں، فلوڈز یعنی سیلاب ایک ایسا قدرتی عمل ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو مکمل طور پر تباہ اور زمین بوس کر دیتا ہے۔ ان سیلابوں سے گلوبلی تقریباً 34.2 ملین لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سیلاب ہر 2 سال بعد آتا ہے اور 1998 سے لے کر 2017 تک تقریباً 2 بلین لوگ ان سیلابوں سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2022 میں آنے والے 2 خطرناک ترین سیلابوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ سیلاب کیوں آتے ہیں اور ان کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور ان سیلابوں میں کیسے سروائیو کیا جاتا ہے، یہ سب میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ان کے بارے میں پوری معلومات ہو۔ السلام علیکم دوستوں، اینڈ ویلکم ٹو انٹرسٹنگ ٹاکس۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ سیلاب آخر آتے ہی کیوں ہیں اور ان کے پیچھے کیا ریزن ہے۔ تو دوستوں، سب سے زیادہ سیلاب، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سیلابوں کی آنے کی وجہ یا شروعات ہمارے ایٹماسفیئرک کنڈیشن سے ہوتی ہے۔ تو جب زمین کی ایٹماسفیئرک کنڈیشن افیکٹ ہوتی ہے تو یہ چینج ہیوی رین فال کا سبب بنتی ہے، اور یہ ایٹماسفیئرک کنڈیشن گلوبل وارمنگ اور اسی طرح کی کچھ وجوہات کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ اور چائنا اور اسی طرح کی کچھ کنٹریز ہر سال بڑی مقدار میں اپنی انڈسٹریز سے فوسلز کی زہریلی گیسز کو پروڈیوس کرتی ہیں جو ہماری اس انوائرمنٹل کنڈیشن کو پولیوٹ کر رہی ہیں۔ اسی طرح جب ہماری دنیا کی ایٹماسفیئرک کنڈیشن افیکٹ ہوتی ہے تو ہیوی رین فال کے علاوہ گلیشیئرز بھی پگھلنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی کی سطح اپنے لیول سے بڑھ جاتی ہے، اور سی لیول رائز ہونے کی وجہ سے سیلاب آنے لگتے ہیں، اور یہ تمام وجوہات سیلاب کا سبب بنتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ سیلاب ان علاقوں کو زیادہ افیکٹ کرتے ہیں جو ریور کے نزدیک واقع ہوں، اور زیادہ تر یہ سیلاب مونسون کی بارشوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ تو یہ تھی سیلاب آنے کی وجوہات۔ تو اب جانتے ہیں 2022 میں آنے والے خطرناک ترین سیلابوں کے بارے میں۔ نمبر 2، سوڈان فلڈ۔ دوستو، یہ سیلاب سوڈان میں آیا ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 22 اگست تک 1,46,000 سے بھی زیادہ لوگ اس سیلاب سے افیکٹ ہو چکے ہیں، اور اس سیلاب نے 14 اسٹیٹس میں 9,600 مکانات کو بھی تباہ کیا ہے، اور مزید 22 لاکھ تک نقصان پہنچایا ہے۔ حکومتی حکام نے بتایا ہے کہ اب تک 79 ڈیتھس ہو چکی ہیں اور 30 کے قریب زخمی بھی ہیں۔ اس سیلاب نے سب سے زیادہ سینٹرل ڈافر اسٹیٹ کو افیکٹ کیا ہے، اور وہاں پر 41,500 کے قریب لوگوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ دوستو، اس کے پیچھے کا ریزن بھی شدید بارشیں ہی تھی، جس کی وجہ سے ریور نائل یعنی دریائے نیل کا سی لیول اچانک انتہائی تیزی سے بڑھ گیا، اور سی لیول کے بڑھنے سے یہ سیلاب آیا، اور اس نے سب سے زیادہ سوڈان کو ہی افیکٹ کیا ہے۔ نمبر 1، پاکستان فلڈ۔ دوستو، یہ سیلاب جون کے مڈ میں شروع ہوا، اور یہ سیلاب پاکستان کو بڑے پیمانے پر افیکٹ کر رہا ہے، اور اب تک یہ خطرناک تباہی بھی پھیلا چکا ہے۔ گورنمنٹ کے مطابق اب تک 33 ملین لوگ اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہونے کے خدشات بھی ہیں۔ دوستو، دریائے سندھ اور کابل کا پانی شدید بارشوں کی وجہ سے اپنی سطح سے بڑھ گیا تھا۔ اس سیلاب کی وجہ سے جون کے مڈ سے لے کر آج تک تقریباً 1,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور صوبہ سندھ میں 339 اموات ہوئیں، بلوچستان میں 234، خیبر پختونخوا میں 195، پنجاب میں 167، جموں کشمیر میں 37، گلگت بلتستان میں 9، اور اسلام آباد کیپٹل میں 1 اموات ہو چکی ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اور ان میں 316 بچے بھی شامل تھے، اور پورے پاکستان میں 60 ڈسٹرکٹ اب تک اس سیلاب کے زد میں ہیں۔ دوستوں، ماہرین کے مطابق اس سیلاب میں 2010 کے سیلاب کی جھلک نظر آ رہی ہے، جب ملک کا 5واں حصہ اس شدید سیلاب کی زد میں تھا، اور اس وقت اس سیلاب کے نقصان کو ریکور ہونے میں 6 مہینے لگے، اور تقریباً 2010 کے سیلاب میں 1700 سے بھی زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ اس دہائی کا سب سے خطرناک اور تباہ کن سیلاب ہے، اور اب جانتے ہیں کہ یہ سیلاب کیوں آیا اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی۔ دوستوں، اس سیلاب کے پیچھے کی وجہ مونسٹر مونسون سائیکل ہے۔ پاکستان کے کچھ صوبوں میں اگست کی اوسط بارشوں سے تقریباً 200 سے 800% تک ڈفرینس دیکھا گیا۔ یہ مونسون کی شدید بارشیں تھیں جنہیں مونسٹر مونسون سائیکل کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں مونسون اپنی 8ویں سائیکل پوری کر چکا ہے، جبکہ عام طور پر مونسون صرف 3 سے 4 سائیکل ہی پوری کرتا ہے۔ مونسون کی 8ویں سائیکل اور بارش کے شدید پانی کی وجہ سے دریائے سندھ اور بہت سے ریورز کا پانی اپنے انتہا درجے سے بھی اوپر چلا گیا، اور اس نے ایک سیلاب کی شکل اختیار کر لی۔
इस पानी ने पूरे मुल्क की आबादी को काफ़ी अफेक्ट भी किया है। 1 जुलाई से 26 अगस्त तक पाकिस्तान की मानसून रेनफॉल का ये चार्ट और इसकी स्टेट आप देख सकते हैं कि ये बारिशें कितनी ही शदीद थी। पाकिस्तान में सैलाब की वजह मॉन्स्टर मानसून साइकिल ही है, जिसकी वजह से ये सैलाब आए हैं। तो अब जानते हैं कि इस सैलाब में कैसे सर्वाइव किया जाए। दोस्तों, अगर कोई सैलाब के पानी में फंस जाए तो उसे अपनी सांस को रोककर पानी की सतह पर आने की कोशिश करनी चाहिए और अपने पाँवों को मूवमेंट दें ताकि पानी में रुकावट पैदा हो। पानी की गहराई में जाने की हरगिज़ कोशिश ना करें। अगर कोई शख्स पानी की सतह पर फंसा हो, जैसे कि दरख्त या इमारत पे, तो उसे वहीं पे खड़े रहना चाहिए जब तक कि उसे बचाने का कोई इंतज़ाम ना कर लिया जाए और वो अपने बचाव का इंतज़ार करें। इस सैलाब के पानी में चलने की हरगिज़ कोशिश ना करें, क्योंकि पानी की सतह कुछ इंचेस भी ऊंची हो तो वो किसी भी शख्स के पाँव को ज़मीन पे जमने नहीं देती और ये कुछ इंचेस पानी भी इंसान को बहा ले जा सकता है। इसलिए किसी भी फ्लडेड एरिया को क्रॉस करने की कोशिश हरगिज़ ना करें। और अगर कोई शख्स पानी में नहीं फंसा तो उसे चाहिए कि सैलाब से बचने के लिए किसी ऊपर जगह पे चढ़ जाए और अगर पानी घरों में भर जाए तो तमाम इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों को बंद कर दें और किसी भी बरकी आलात को बिल्कुल हाथ ना लगाएं ताकि कोई भी बड़ा जानी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये थी इन सैलाबों से बचने की कुछ टिप्स। और आखिर में ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस सैलाब को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमाए। आमीन। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।